Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good morning. In the name of Allah, who is merciful and kind, who shower us uncounting blessings on our shoulders. Students, we have to start chapter number 2, biology, page number 20. میں ہوں آپ کا ٹیچر سر مرید عباس سیال اور ہم پڑھ رہے ہیں بایو گریڈ 9 چیپٹر نمبر 2 جس کا ٹاپک ہے سالونگ بایولوجیکل پرابلم. بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا. ایک شعر ہے جو ٹیچر ہوتا ہے یا معلم اس کے بارے میں، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تو نے اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے، تو نے اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے. تو آج کا لیکچر پیج نمبر 20 آپ اپنی بکس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں فرسٹ ڈیفینیشن ہے سائنس. سائنس کیا ہے؟ سائنس آپ پڑھیے. سائنس از دا سسٹمائزڈ نالج گینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس ایسا منظم علم ہے جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا جائے، آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کیا جائے، ایسے علم کو سائنس کہتے ہیں. اور سائنس کا جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. جو طریقہ کار سائنس میں اختیار کیا جاتا ہے اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے. اور اسی پیج پر پیج نمبر 20 پر ایک ڈیفینیشن اور دی ہوئی ہے. بیسیکلی یہ چیپٹر ڈیفینیشنز کا چیپٹر ہے، شارٹ کوشچنز کا چیپٹر ہے. تو جو دوسری تعریف دی ہوئی ہے وہ یہ ہے بایولوجیکل میتھڈ، دا سائنٹیفک میتھڈ in which biological problems are solved. The scientific method in which biological problems are solved is called biological method. تو ایسا میتھڈ جس میں بیالوجی کے پرابلمز کو سالو کیا جائے اسے بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں. اب یہ بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اس کا اوریجن کیا ہے، کب سے یہ جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی، کب سے یہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو جو بایولوجیکل میتھڈ ہے اس کا اوریجن گیلیلیو ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ٹیلیسکوپ جو ہے بنائی. زکاریاس جانسن تھے، انہوں نے مائکروسکوپ جو ہے وہ انوینٹ کی. تو ان کی انوینشن سے لے کر آج تک سائنٹیفک فیلڈ میں یہ جو ڈسکوریز جتنی ہوئی ہیں، میڈیسن میں جتنی ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایکالوجی اور ٹیکنالوجی میں جتنا کام ہو چکا ہے وہ سب جو ہے اسی میتھڈ بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ جو سائنس ہے اگر وہ ترقی کر رہی ہے تو وہ کس ذریعے سے کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے بایولوجیکل میتھڈ کے تھرو. یہ میتھڈ اڈاپٹ کیا جائے گا تو آپ کو ڈسکوریز بھی ملیں گی، آپ کو انوینشنز بھی ملیں گی، آپ میڈیسن میں بھی ترقی کرو گے، آپ ویکسینز بھی بنا لو گے، آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے جاؤ گے اگر بایولوجیکل میتھڈ کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو. اب یہ جو بایولوجیکل میتھڈ ہے یہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بایولوجیکل میتھڈ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم وہ اختیار کر کے اور پورے جو ہے وہ میتھڈ اختیار کر کے اور اس بایولوجیکل پرابلم کو حل کر سکیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہے. آپ کی بک میں آپ نے چیپٹر 1 میں بھی پڑھا ہے کہ ہیومن پاپولیشن گروتھ آج کل کا ایک بایولوجیکل ایشو ہے. انفیکٹیس ڈیزیزز یہ بھی بایولوجیکل ایشو ہے آج کا، اس پہ اسٹوڈنٹس کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے مسائل جو ہیں آج کل ریسنٹ میں آپ کو مثال دوں کہ کرونا جو ہے، کرونا جو الرٹس ہیں، کرونا کا جو ڈینجر ہے، ڈینجر آف کرونا، یہ بایولوجیکل پرابلم ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہوتا ہے اس کو حل تو کرتے ہیں سٹیپس کے تھرو، لیکن بایولوجیکل پرابلم ہے کیا اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال یہ ہے بایولوجیکل پرابلم کے سلسلے میں کہ یہ کرونا، اس کی مثال لیتے ہیں.
تو کرونا جو ڈینجر ہے یا کرونا وائرس ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ جو ہے جانوروں سے انسان میں ہیومن میں ٹرانسفر ہوا ہے. اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اس کی ابھی تک کوئی پراپر ویکسین بھی نہیں ہے. اور ایسے پرابلم سے کیسے نمٹا جائے؟ تو یہ جو کرونا پرابلم ہے، کرونا وائرس سے جو مسائل آ رہے ہیں، اس کا واحد حل اگر ہم سوچیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو اس کا پہلے مسئلے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم. بیالوجی کے مسئلے کی پہچان کرنا کہ بیالوجی کا یہ مسئلہ ہے کیا. تو جب ہم نے اس کرونا پرابلم کو دیکھا تو ہمیں اس کی پہچان کی کہ یہ کیا ہے. تو وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زکاریاس جانسن نے مائکروسکوپ ایجاد کی تھی. آج کل تو جدید مائکروسکوپس ہیں، الیکٹران مائکروسکوپ ہے، یہ جدید الیکٹران مائکروسکوپ ہے. اس کے ذریعے ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے. جب ہم نے شناخت کر لیا کہ یہ کرونا وائرس ہے تو پھر اس کے ڈینجرز ہم نے دیکھے کہ اس کے ڈینجرز کیا ہیں. اس کے ڈینجر یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن سے دوسرے ہیومن کو ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ نہ رکھا جائے تو یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بریدنگ کے تھرو، سانس لینے کے تھرو ایک انسان سے دوسرے کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ہونی ضروری ہے، سماجی فاصلہ ہو، تاکہ آپ سے جو کرونا وائرس ہے وہ دوسرے کو منتقل نہ ہو سکے یا دوسرے کا کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کو منتقل نہ ہو سکے. ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، تو وہ ہم نے کر لی. اس کا پہلا حل ہم نے ڈھونڈ لیا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ سکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، آپ نے سکول نہیں آنا اور گھر پہ پڑھنا ہے. اب ایسا پاسبل نہیں تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے ڈور سٹیپ پہ ہوم ٹیوشن فراہم کی جائے. ایسا ناممکن تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکولز میں جو ہے کافی تعداد ہوتی ہے، تو اس کو ایٹ اے ٹائم اس طرح پڑھانا بہت مشکل تھا. تو اس کے لیے بایولوجیکل پرابلم کے لیے ہم نے سوچا، اس مسئلے کو سمجھا کہ اس کا حل کیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ رکھا جائے. تو سکول بند کر دیے، سماجی فاصلہ ہو گیا. اب اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں کیسے؟ تو اس کا جو ہے چونکہ ہم جو ٹیچرز ہیں، ہم بایولوجسٹ ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو اس کا حل ہمارے ذہن میں آیا کہ اگر ہم جو ہے نیٹ پہ لیکچر دے دیں اور یہ لیکچر جو ہے نیٹ پہ ڈال دیا جائے، اپنا ایک چینل کریٹ کر دیا جائے اور یوٹیوب کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ ہمارا لیکچر دیکھیں، تو وہ گھر بیٹھ کر ہمارا لیکچر جو ہے وہ آن لائن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس طرح آن لائن کمیونیکیشن کا سوچا، جس کے ذریعے آج میں جو ہے یہ آن لائن لیکچر دے رہا ہوں، چیپٹر نمبر 2 آپ کو پڑھا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. جب ہم نے یہ آن لائن لیکچر دینا شروع کیا تو اس کا ایک دوسرا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ہم کام بھی لیتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس ہوم ورک کو کرتے ہیں اور اسے لرن کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر اس کا ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اسیس کرتے ہیں. ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے کس حد تک اس کنسیپٹ کو جو ہے کنسیو کر لیا ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے دوسرا حل سوچا کہ اسٹوڈنٹس اپنا جو ہوم ورک ہوگا وہ ہمیں واٹس اپ کر دیں گے اور ہم ان کا ہوم ورک بھی جانچ لیں گے اور ان کے ٹیسٹ بھی آن لائن ہم لے لیا کریں گے. تو اس طرح یہ کرونا ڈینجر سے ہم نے نمٹا کہ ہم نے ٹیچرز نے آن لائن لیکچر دینے شروع کر دیے. آن لائن کمیونیکیشن کے ذریعے ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا اور اسٹوڈنٹس سے جو کام ہے ہوم ورک لینا اور ٹیسٹ لینا وہ بھی آن لائن ہم نے لینا شروع کر دیا. تو اس طرح ایک مسئلے کا حل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل پرابلم. حل ابھی یہ مکمل مسئلہ ریڈریس نہیں ہوا، کیونکہ اس کرونا وائرس کو نہ صرف ہم نے اس کی ویکسین بنانی ہے بلکہ اس کے بہتر سے بہتر جو میئرز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ اس مسئلے پر مکمل طور پر اوور کم کیا جا سکے. تو یہ ابھی باقی ہے. تو اس پر ہمارے ملک کے جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان اور مختلف جو ہے سائنٹیفک ریسرچر جو کام کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی دعوت ہے کہ وہ بھی بایولوجسٹ ہیں، وہ بھی اس مسئلے پہ سوچے کہ کس طرح ہم اس کی ویکسین بنا سکتے ہیں. پوری ورلڈ میں کنٹریز ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین دریافت ہو جائے تاکہ اس کے ڈینجر کو کم سے کم کیا جا سکے. تو پہلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک پرابلم ہے. اب یہ کلیئر آپ کو ہو چکا ہوگا کہ یہ جو بایولوجیکل
پرابلم ہے یہ کیا ہوتا ہے. بایولوجیکل پرابلم کی ڈیفینیشن آپ جو ہے آپ کے جو ہے پیج نمبر 20 پر موجود ہے, پیج نمبر 21 پہ بھی موجود ہے, پیج نمبر 20 اور 21 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بایولوجیکل پرابلم کی تعریف یہ ہے کہ اٹ از اے پرابلم ریلیٹڈ ٹو آرگنزم either asked by someone or comes in biologist mind. biologist یہ جو کوشچن ہے بایولوجیکل پرابلم, یہ ایسا کوشچن ہے جو آپ کے کسی کے ذہن میں خود بخود بھی آ سکتا ہے, بایولوجسٹ کے ذہن میں, یا جو ہے کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے پرابلم, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم. تو پہلا سٹیپ آپ دیکھ لیں, اس کے سٹیپس میں گنوا لوں کہ سٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ, بایولوجیکل میتھڈ کے کتنے سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ کا نام ہے ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم. دوسرا یعنی بایولوجی کے مسئلے کی شناخت کرنا کہ بایولوجی کا مسئلہ ہے کیا. اور دوسرا, یہ پیج نمبر 21 پر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے آبزرویشن, مشاہدات کرنا. تیسرا ہے ہائپوتھیسس فارمولیشن, مفروضہ بنانا. چوتھا ہے ڈیڈکشن, پیش گوئی کرنا. پانچواں ہے ایکسپیریمنٹیشن, تجربات کرنا. چھٹا ہے سمرائزیشن آف ریزلٹس, یعنی ٹیبل بنا کے, گرافکس بنا کے اس کی سمری بنا لینا. اور ساتواں ہے رپورٹنگ دا ریزلٹس, کہ نتائج کی رپورٹ تیار کرنا, اس کو مختلف اخباروں میں, جرنلز میں اور پوری دنیا میں نیٹ پہ ڈال دینا, تاکہ دوسرے جو ملکوں کے رہنے والے ہیں پوری ورلڈ میں اس پہ ریسرچ ہو سکے. تو یہ بایولوجیکل میتھڈ کے 7 سٹیپس ہیں, جس میں سے پہلا سٹیپ ہے ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم. یہ آپ کے پیج نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے کہ بایولوجیکل پرابلم کیا ہے. بایولوجیکل پرابلم از اے کوشچن either comes in biologist mind or اٹ از آسکڈ بائی سم ون. کوئی بندہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے, یا آپ کے ذہن میں خود بخود بھی آ سکتا ہے. جیسے ریسنٹلی ابھی تازہ آیا ہے کرونا وائرس کا پرابلم, تو اس کے سلسلے میں میرے ذہن میں خود سے یہ آیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اس سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو پہلا اس کا حل نکالا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی. وہ ہم نے کر لی, بچوں کو چھٹیاں دے دی, بچے گھر بیٹھ گئے. لیکن جو اصل مقصد تھا پڑھائی, یہ کرونا صرف انسانی جان کا دشمن نہیں ہے, بلکہ یہ پڑھائی کا بھی دشمن ہے, تعلیم کا بھی دشمن ہے. دیکھیں اس نے ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سے دور کر دیا, جس کے نتیجے میں اب ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. تو اس کا ہم نے کیا کیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لی. سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اب ہم پڑھا نہیں سکتے تھے, تو پھر ہم نے اس کا سیکنڈ جو ہے سولوشن سوچا کہ ہم نیٹ کمیونیکیشن کریں, آن لائن کلاسیں دینا شروع کر دیں, اور اس سے ہمارا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن اب اسٹوڈنٹ سے کام بھی لینا تھا, تو وہ بھی ہم نے واٹس ایپ کے تھرو اور آن لائن کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے کام چیک کرنا بھی شروع کر دیا کہ کس حد تک وہ ہمارا میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھی ہماری اسٹریٹجی. اس کے سلسلے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا تھا, ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم, بایولوجی کے مسئلے کو پہچاننا. یہ مسئلہ ہے کیا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے, اس میں آپ کی بک میں یہ ایک مثال دی ہوئی ہے بایولوجیکل پرابلم کی. یہ آج جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 20 اور 21 پہ, اور جس کی ہیڈنگ ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم, بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنا, یہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اسی میں جو ایگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے بایولوجیکل پرابلم کی آپ کی بک کے اندر, وہ ہے ملیریا ایز این ایگزامپل. ملیریا کی مثال دی ہے کہ ملیریا جو ہے وہ ایک جو ہے مثال ہے اس کی. ملیریا کے تھرو جو ہے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ملیریا کو, ملیریا کے کازز کیا ہیں اور کس کس طرح سے ہم ملیریا پہ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجیکل ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم, پہلا سٹیپ. اور اس سٹیپ میں بایولوجی کے مسئلے کو پہچاننا, اس کو دیکھنا یہ کیا ہے بایولوجی کا مسئلہ. تو اس کے سلسلے میں چند اشعار ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اشعار آپ سن لیں. یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے یہ بچوں کے لیے سانگ ہے, چلڈرن کے لیے, تاکہ وہ اس کو سمجھ بھی پائیں اور اس سے بچ بھی سکیں. اور وہ کیا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں, کرونا سے لڑنا ہے, اب ہم کو مرنا نہیں,
کرونا کو مرنا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے۔ ٹیچر کے لیکچر کو اب نیٹ پر سننا ہے، ٹیچر جو کہے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے، روزانہ کا ہوم ورک روزانہ کرنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے اور ٹیسٹ بھی دینا ہے، کام کیسے کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، نیٹ پر ٹیچر کیا لیکچر اب ہم نے سننا ہے، امت ہے محمد کی کیوں ہم کو ڈرنا ہے، ہمیں پڑھتے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ پاک وطن میرا ایک سہانا سپنا ہے، اسے قائم رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے۔ تو یہ سانگ تھا، اور یہ تھا کہ ہم کس طرح بایولوجی کے پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اور اس طریقہ کار کا نام ہے بایولوجیکل میتھڈ۔ اور یہ بایولوجیکل میتھڈ جو ہے، اس کے سٹیپس میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ بایولوجی کے پرابلم کی پہچان کرنا، مشاہدات کرنا، اور مفروضہ قائم کرنا، مفروضہ تشکیل دینا، اور اس کے بعد پیش گوئی کرنا، اس پہ تجربات کرنا، اور جو آپ نے نتائج حاصل کیے ہیں ان کی سمری بنانا، اور ان نتائج کو جو ہے وہ رپورٹ کر دینا، یعنی نیٹ پر یا جرنلز میں پوری دنیا کے سامنے رکھ دینا کہ یہ میں نے نتائج ان کے ذریعے حاصل کیے ہیں۔ تو یہ تھا ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم۔ بایولوجی کے مسئلے کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، اور اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے آبزرویشن۔ آبزرویشن کیا ہے؟ یہ آپ کے پیج نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے، آبزرویشن کرنا۔ آبزرویشن کیا ہے؟ مشاہدات کرنا۔ اور یہ آبزرویشن 5 سینسز سے کیے جاتے ہیں۔ 5 سینسز کیا ہیں؟ ہمارا پہلا جو سینس ہے وہ سینس آف ہیئرنگ ہے، یعنی ہم سن سکتے ہیں، سینس آف ہیئرنگ۔ ہاں، سینس آف ہیئرنگ ہم کان سے کرتے ہیں، کان جو ہے وہ سننے کا جو ہے وہ عضو ہے۔ اور دوسرا ہے سینس آف سائٹ، دیکھنا، دیکھنے کی حس جو ہے وہ آنکھ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے سینس آف سمیل، یعنی سونگھنے کی حس، اور یہ ناک ہے۔ اور چوتھی ہے چکھنے کی حس، یہ زبان ہے، ٹنگ ہے۔ اور پانچویں ہے چھونے کی حس، جسے ہم جلد کہتے ہیں۔ تو یہ 5 سینس آرگن کہلاتے ہیں، ان سے ہم مشاہدات کرتے ہیں۔ مشاہدات جو ہے وہ حواس خمسہ سے کیے جاتے ہیں، 5 سینس آرگن سے کیے جاتے ہیں مشاہدات۔ تو یہ مشاہدات اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے کیس میں کہ جیسے کرونا ہے، یا جیسے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملیریا ہے، اس کا پلازموڈیم ہے، تو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کے لیے ہم مائکروسکوپ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور مائکروسکوپ بھی اچھی پاور والی، یعنی الیکٹران مائکروسکوپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم نے یہ مشاہدات کرنی ہیں حواس خمسہ سے، 5 سینس آرگن سے۔ اب مشاہدات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی 2 قسمیں ہیں۔ آبزرویشن کی پہلی قسم کا نام ہے کوالیٹیٹیو آبزرویشن، اور دوسری قسم کا نام ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ اب یہ کوالیٹیٹیو آبزرویشن کیا ہے اور کوانٹیٹیو آبزرویشن کیا ہے؟ کوالیٹیٹیو آبزرویشن، دا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از کولڈر دین بوائلنگ پوائنٹ۔ یہ ویریبل ہوتے ہیں جو یہ کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہے، اور یہ ناٹ میئریبل ہیں، یہ میئر نہیں کیا جا سکتے ہیں۔ ان کی مثال دینے لگا ہوں، یہ کوالیٹیٹیو آبزرویشن کیا ہیں؟ فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از کولڈر دین بوائلنگ پوائنٹ۔ یہ جو فریزنگ پوائنٹ ہے پانی کا، جمنے والا نقطہ انجماد جسے کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ، یہ بوائلنگ پوائنٹ سے کم ہے۔ اور اگر اسی کو ہم کوانٹیٹیو
انداز میں دیکھیں تو ہمیں کہنا پڑے گا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از 0 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر از 100 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اب ہم نے یہاں سے ایک فرق نکالا کہ یہ جو کوالٹیٹیو آبزرویشن ہے یہ ناٹ میئریبل ہے, انہیں میئر نہیں کیا جا سکتا, اور انہیں کین ناٹ بی ریکارڈیڈ ان ٹرمز آف نمبر, اور نمبر کی صورت میں ریکارڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو کوانٹیٹیو ہیں دیز آر میئریبل اینڈ کین بی ریکارڈیڈ ان ٹرمز آف نمبر, انہیں نمبر کی صورت میں ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کہا کہ پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے کم ہے, اور ادھر کہا کہ فریزنگ پوائنٹ پانی کا جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو جو 0 اور 100 کی ہم نے بات کی ہے تو یہ میئریبل ہے, اور یہ ٹرمز آف نمبرز ہم نے بات کی ہے, یہ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے. اور جس میں ہم نے کہا تھا کہ فریزنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ کوالٹیٹیو آبزرویشن. دوسری مثال دیکھیں, ایک پانی کا 1 لیٹر جو ہے وہ ایتھنل کے 1 لیٹر سے بھاری ہوتا ہے. ایتھنل کا 1 لیٹر ہلکا ہے, پانی کا 1 لیٹر بھاری ہے. اب یہ کیوں ہے؟ اب اس کا جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہوگا وہ کیا بنے گا کہ لیٹر آف واٹر ویز 1000 گرام, کہ 1 لیٹر کا جو وزن ہے وہ 1000 گرام ہے, اینڈ لیٹر آف ایتھنل ویز 789 گرام, اور جو ایتھنل کا وزن ہے لیٹر کا وہ 789 گرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوالٹیٹیو ہوتے ہیں ان میں نمبرز کی صورت میں ہم انہیں ریکارڈ نہیں کر سکتے اور وہ میئریبل نہیں ہوتے ہیں, جبکہ جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے وہ میئریبل بھی ہوتے ہیں اور ان ٹرمز آف نمبر بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے آپ نے فرق سمجھ لیا کہ کوالٹیٹیو میں جو ہے وہ میئریبل نہیں ہوتے ہیں اور انہیں ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا, اور کوانٹیٹیو میں انہیں میئر بھی کیا جا سکتا ہے اور ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے. عام مثال کے تھرو سمجھا دیا کہ کوالٹیٹیو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ فریزنگ پوائنٹ کولڈر ہے اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ اس سے ہائر ہے, اور اگر اس کی ایگزیکٹ ویلیو بتا دی جائے تو وہ بنے گا کہ فریزنگ پوائنٹ جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو یہ کہلائے گا کوانٹیٹیو آبزرویشن, جس میں ہم نے ایگزیکٹ بتایا ہے کہ فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہ بنے گا آپ کا کوانٹیٹیو آبزرویشن, اور جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ فریزنگ پوائنٹ کم ہے اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے, یہ کوالٹیٹیو آبزرویشن ہے. تو اس طرح آج ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کے 2 سٹیپس پڑھ لیے ہیں کہ بیالوجی کے مسئلے کی شناخت کرنا, ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم, اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے آبزرویشن کہ اس کے مشاہدات کرنا. مشاہدات کی 2 قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں, کوانٹیٹیو آبزرویشن اور کوالٹیٹیو آبزرویشن. تو اس طرح آج ہم نے پیج نمبر 20 سے 21 تک پڑھا ہے, جس میں پہلی سائنس کی تعریف ہے, دوسری سائنٹیفک میتھڈ کی تعریف ہے, تیسری بیالوجیکل میتھڈ کی تعریف ہے, چوتھی جو ہے بیالوجیکل میتھڈ کے ابتدا یا اوریجن کی بات ہے, پانچویں جو ہے وہ اہم سائنٹسٹ کی بات ہے کہ جن سے یہ ہماری ریسرچ کا دائرہ کار شروع ہوا تھا, گلیلیو اور زکاریاس جانسن کی وجہ سے, کیونکہ زکاریاس جانسن نے مائکروسکوپ جو ہے انوینٹ کی تھی وہ آج تک ہمیں ریسرچ میں کافی ہیلپ ہو رہی ہے گلیلیو اور زکاریاس جانسن کی وجہ سے. اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ بایولوجیکل پرابلم ہے کیا, بایولوجیکل پرابلم کا میتھڈ کیا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں, اس کے 7 سٹیپس تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس میں جس میں ہم نے پہلے 2 ڈسکس کر لیے ہیں کہ بیالوجی کے مسئلے کو پہچان لینا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مشاہدات کرنا. اور اس کے بعد ہم جو نیکسٹ بچتے ہیں 5 پوائنٹ وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اور آخر میں یہی شعر کہوں گا کہ خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, تو نے اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.